أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے اب تک رمضان کی ان مبارک راتوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا تھا، اس کے تعلق سے وحی کیا چیز ہے، وحی کے اقسام، وحی کی کیفیات، اور بعض شخصیات جیسے دحیہ الکلبی، جبرائیل علیہ السلام، ان ساری باتوں کو سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جس معجزے کا انتخاب کیا ہے، وہ معجزہ ہے قرآن کریم. اس سے پہلے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے تو معجزے دکھائے، لیکن ان کے معجزے علمی، فکری، عملی معجزے نہیں تھے. معنی یہ، جیسے اللہ نے قرآن کو معجزہ بنایا، ویسے ان کے یہاں ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس جو معجزہ تھا وہ حسی تھا، مطلب دکھائی دینے والا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا کا معجزہ دیا تھا، وہ عصا ڈالتے، چھڑی ڈالتے تو سام بن جاتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ حسی نہیں، معنوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا کرتے تھے دیکھو بھائی یہ معجزہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرآنی کو پیش کیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہم جانتے ہیں، وہ بیماروں کو چھوتے ہیں تو شفایاب ہو جاتے ہیں. ایسا بیمار جس کی شفا ہونے کی کوئی امید نہیں، ایسے بیماروں کو لایا جاتا اور آپ صرف ان پر ہاتھ پھیرتے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ شفایاب ہو جاتے. یہاں تک کہ مردوں کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور یہ کہتے اللہ کے نام سے اڑ جا، تو مردے جل جاتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے معجزے دکھائے جنہیں یہودی دیکھ کر ان کا جو جادو تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ اس نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ معجزہ ایسا معجزہ جسے سوچنے والا، سمجھنے والا، پڑھنے والا، عقل رکھنے والا، غور کرنے والا، ان لوگوں کو اس معجزے کا احساس ہوگا، ان لوگوں کو اس معجزے کا احساس ہوگا. اور اللہ نے اس قرآن کے اس معجزے کو، جہاں اس میں ڈھیر ساری، بہت ساری غیب کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، اس سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام کی باتیں ہیں، ڈھیر سارے مشرکین کے سوالات کے جوابات ہیں، ڈھیر سارے یہودیوں کے اشکالات کا ازالہ ہے، ڈھیر ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں رکھی ہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ نے زبان دانی کے کور میں جمع کر دیا.
چونکہ عرب جو تھے ان کے پاس زبان دانی ہی سب کچھ تھی. عرب کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو بڑے سیولائزڈ کنٹریز میں یا پھر سٹیز میں رہتے تھے, جیسے ہو گئے رومنز, جیسے ہو گئے پرشینز. ان کے ہاں بڑی بڑی بستیاں تھیں, بڑے بڑے شہر تھے, ترقی یافتہ لوگ تھے, ان کے پاس بڑے بڑے عقل مند تھے. تو اللہ کے ان کے عربوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی. عرب کی زمین تو صحرا تھی, چٹیل زمین تھی, یہاں پر لوگ بستے نہیں تھے, یہاں پر کوئی لوگ بستے نہیں تھے. یہاں پر تو غریبی زیادہ تھی. یہاں پر جو عرب تھے یہ زیادہ بدو تھے, ٹرائبل ٹائپ کے لوگ تھے. تو ان کے یہاں کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے عربوں کے پاس کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا. ان کے پاس ایک ہی مشغلہ تھا, وہ تھی ان کی زبان. اور زبان میں انہیں اتنا غرور اور اتنا فخر کہ وہ جو عربی نہیں بولتا تھا اسے وہ لوگ عجم کہتے تھے. عجم کا معنی ایسا گونگا جو بول نہیں سکتا. جانوروں کو بھی وہ اپنی زبان میں عجماوات کہتے ہیں, یعنی بولنا نہیں آتا. اور خود اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ زبان دانی اور سب سے زیادہ بولنے پر قادر ہیں. یہ ان کا غرور تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں جہاں ڈھیر سارے غیر معمولی انفارمیشنز اللہ نے دیے, ان انفارمیشنز کو اللہ نے عربی زبان میں ایسے بٹھایا, عربی زبان میں اسے ایسا سٹرکچر دیا کہ عربوں کی زبانیں بند ہو گئیں. ان کا جو فخر تھا, ان کا جو غرور تھا, وہ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں کی طرح چھڑ گیا. اور اس کے بعد انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ دیکھو, قرآن صرف زبان کی کتاب نہیں ہے, قرآن کے اندر اللہ کی توحید ہے, قرآن کے اندر عقیدے کی باتیں ہیں, قرآن کے اندر آخرت کی باتیں ہیں, قرآن کے اندر نصیحتیں ہیں, قرآن کے اندر ہدایتیں ہیں. تو وہ زبان کا غرور توڑ کے ان ہدایات کو ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو عربوں کے پاس قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا, جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ بھائی, جیسے ہی قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تم پر نماز پڑھنا فرض ہو گیا. قرآن کا نزول, نماز پڑھنا, یہ دونوں ایک ساتھ تھا. قرآن کا نزول شروع ہوا, چند دنوں کے بعد جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا اور اس کے بعد نماز پڑھنا سکھا دیا. کہا کہ یہ نماز اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. اس قرآن کی حفاظت کے لیے نماز کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ نماز میں ہی اسے بار بار پڑھا جائے گا. یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو شروع میں, بالکل شروع میں, جب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی مشکل سے 10 بھی نہیں تھی, ان زمانوں سے نماز فرض تھی. صبح اور شام نماز پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے, جو بھی مٹھی بھر لوگ اسلام قبول کیے ہیں انہیں اپنے ساتھ جوڑتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز تھا. دعوت کا آغاز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور نماز میں قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ. اور جب یہ قرآن ختم ہو گیا, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. تو مانا یہ کہ یہ قرآن ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, یہ قرآن ہی کے لیے نمازیں فرض کی گئی ہیں, یہ قرآن ہی کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. دیکھیے, جب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اللہ نے دیکھیے کیسے اپنی ذمہ داری کو بھرپور ادا کیا, یعنی پورا ایک ماحول بنایا گیا, شروع سے ماحول بنایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں 3 سال یہ حکم تھا کہ آپ چھپ چھپ کے اللہ کے پیغام کو سنائیے. اس زمانے کو خفیہ دعوت کا زمانہ کہتے ہیں. شروع کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نازل ہوتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی طرف بلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی دوست ابوبکر صدیق کو اسلام کی طرف بلایا, وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں, وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی دوست عبد الرحمن کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں, وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور ابو بکر صدیق جاتے ہیں, طلحہ, زبیر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ جو آگے چل کے بنے, انہیں وہ بلاتے ہیں, وہ سب مسلمان ہو جاتے ہیں. چند دنوں میں ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی جمع ہو گئی. بھی یہ زمانہ خفیہ زمانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے دعوت کر رہے تھے. مشرکوں کو یہ بھنک پڑ گئی کہ محمد کچھ نیا کہہ رہے ہیں, محمد کچھ باتیں سنا رہے ہیں اور ان کے ساتھی ان کی باتیں سن رہے ہیں. تو 3 سال زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا.
3 سال دعوت خاموشی سے جاری تھا اور لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، زیادہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے. لیکن جب 3 سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، آپ چلیے اب ڈنکے کی چوٹ میں اسلام کا پیغام سنائیے. شروع کے جو 3 سال تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگر آپ اس دعوت کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور بازار میں جاتے ہیں، جو بھی ملتے ہیں انہیں خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں. حج کا موقع آیا، حاجیوں سے ملاقات کی، چھپ چھپ کے اسلام کی دعوت دی. یہ 3 سال یہی چل رہا تھا. اب یہ 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ کیسے دعوت دیتے تھے؟ لوگوں کو کہتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. لیکن جیسے ہی 3 سال ہو گئے اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ میں اللہ کی دعوت کو پیش کیجئے، اب کسی سے مت ڈریے، تو اس کے بعد چونکہ یہ اعلان کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. مکے کی وادی میں جس انداز سے ان کے پاس بت پرستی تھی، جس انداز سے وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اب انہیں توڑنے کے لیے بالکل برخلاف ان کے عقیدے کے توحید کو پیش کرنا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھڑلے سے توحید کا پیغام سنانا شروع کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ٹوٹ پڑے. یہ 3 سال کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گنڈا گردی میں اتر آئے، مار دھاڑ میں اتر آئے، قتل و غارت گری میں اتر آئے. شروع کے 3 سال خاموش کے تھے. جیسے ہی ہنگامہ زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ بھی بدل گیا. دعوت کا طریقہ کچھ نہیں تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے اور کچھ نہیں. اس سے پہلے ہو سکتا تھا کہ کسی کو کچھ جملے کہے ہوں، جیسے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ دیکھو اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہیں بچاؤں گا نہیں، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایسی باتیں تھیں شروع میں. لیکن جیسے ہی علل اعلان دعوت کا معاملہ شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب زیادہ لوگوں سے گفتگو نہیں کی، بس قرآن پڑھتے تھے اور کچھ نہیں. اور قرآن کی ایسی آیتیں نازل ہوتی تھیں. اب یہ زمانے میں جن آیتوں کا نزول ہوا، ان آیتوں کو مکی آیتیں کہتے ہیں. ان سورتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سورتوں کے جو آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں. القارعہ 1 لفظ، ملقارعہ 2 لفظ، وما ادراک ملقارعہ 3 لفظ، الحاقہ ملحاقہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں لیکن ایسی مؤثر، ایسی پاورفل کہ وہ سنتے تو شجدر رہ جاتے، ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے، پیر تلے زمین ہل جاتی اور ان کا پورا وجود ہل جاتا کہ یہ کیسا کلام ہے. اب چونکہ کلام کا فخر تھا، زبان کی جو غرور تھی پہلے سے، جب ان کے غرور کو قرآن نے اپنا زبان پیش کیا تو ان کا غرور ان کے سامنے ٹوٹتا ہوا نظر آیا. ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، وہ ان کے پتے پانی ہو گئے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اب محمد سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کھل کر پیش کرنے کا زمانہ آیا تو صرف قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز گفتگو ہی نہیں. صرف قرآن پڑھیے بس. اللہ کا بھی حکم تھا کہ آپ صرف قرآن پڑھیے بس. اس میں پوری باتیں ہیں، لمبی لمبی گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار الارقم میں رہتے تھے. دار الارقم یہ مروہ کے طرف، پہاڑیوں کی طرف ایک چھوٹی سی وادی تھی. وہاں پر ایک صحابی کا گھر تھا جن کا نام ارقم بن ابی ارقم. یہ شروع کے اسلام قبول کیے. ان کا نمبر 7 یا پھر 8 ہے اسلام قبول کرنے میں، بالکل شروع کے آدمی ہیں. وہ جب اسلام قبول کیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لیجیے میرا گھر. قربان جائیں صحابہ پر، اسلام کے لیے کیسی کیسی طرفداریاں کی. انہوں نے کہا کہ یہ لیجیے میرا گھر، آپ اپنا کام میرے گھر سے کیجیے. معلوم ہے کہ یہ دعوت دے رہے موت کو، ہے نا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. مکے کی وادی میں قریش کی مخالفت میں یہ اپنا گھر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں پر کیسی دعوت ہونے والی ہے؟ وہاں پر شرک کو لان تان کی جانے والی ہے، وہاں پر بتوں پر کیچڑ اچھایا جانے والا ہے، وہاں پر صرف ایک اللہ کی بڑائی بیان کی جانے والی ہے. ارقم بن ابی ارقم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ لیجئے میرا گھر، آپ یہیں پر اپنے دعوت کا کام کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم میں رہا کرتے تھے. وہاں سے دعوت کا کام شروع ہوا اور کبھی کبھار وہاں نماز پڑھتے تھے. تو نماز میں کیا تھا؟ صرف قرآن کی تلاوت. اور شروع سے اللہ نے یہ انتظام کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی تھیں پیچھے والے اسے یاد کر لیتے تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب دیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی صحیفہ دیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اپنے یادداشت سے، اپنے حفظ سے. تو جب امام حفظ سے پڑھ رہا ہے، لیڈر اپنے یاد سے پڑھ رہا ہے، تو پیچھے کھڑنے والوں نے بھی کیا کیا؟ اسے یاد کرنا شروع کیا. یہ بالکل نیچر پروسیس تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھتے، صحیفے کو مطالعہ کرتے، تو لوگ بھی دیکھ کر پڑھنا شروع کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یادداشت سے پڑھنا شروع کیا تو پیچھے کے لوگ بھی یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کیسے کی؟ اس کتاب کی حفاظت لوگوں کے سینے میں کی. اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت لوگوں کے سینے میں کی. لوگوں نے اللہ کے اس کلام کو یاد کر لیا. وہ اس لیے کہ ان سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول، جو نبی گزرے ہیں، انہیں صحیفے دیے جاتے تھے، کتابچوں کی شکل میں، پرچوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں انہیں اللہ کا کلام لکھ کر دیا جاتا تھا. اب وہ قوم وہ لیتی، وہ قوم تو ضائع کر دیتی ہے. اور بنی اسرائیل ضائع کرنے میں بڑی مشہور قوم رہی ہے. انہوں نے تو بار بار ضائع کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 3 کام کیے ہیں. ایک، اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سینچا ہے. نمبر 2، اللہ نے آدم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور نمبر 3، اللہ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر کے وہ سینا کے صحرا میں بٹک رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے موسیٰ اور علماء بنی اسرائیل کو بلایا اور موسیٰ کو اللہ نے تورات لکھ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے روزے رکھتے ہیں. ان کے ساتھ علماء بنی اسرائیل جن کی تعداد 70 کی تھی، سب روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو 40 دن کے اختتام پر، 40 دن کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے تورات دیا. تورات کو تختیوں میں لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اپنے ہاتھوں سے لیا. اب یہ تختیوں کو لے کر وہ واپس بنی اسرائیل آئے تو ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل نے کیا کرتوب دکھائے. انہوں نے تو بچھڑے کی بات کر لی تھی. موسیٰ کو غصہ آیا. موسیٰ نے یہ تختیوں کو، قرآن کہتا ہے وہ القل الواح، موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ ان تختیوں کا بھی خیال نہیں کیا، اسے کنارے ڈال دیا اور سیدھے سامری کو پکڑا. جن لوگوں نے شرک کا ننگا ناچ ناچا تھا سب کو سزائیں دی اور اس کے بعد اس بچڑے کو مار کر توڑ کر سمندر میں پھینک دیا، جلا کر سمندر میں پھینک دیا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھایا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو اس پر عمل کرنا تم پر واجب ہے. اور بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ اے موسیٰ اس میں جو آسان ہے اس پر ہم عمل کریں گے، جو مشکل ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے کہا کہ چلو کتاب کو لے لو، اسے قبول کر لو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیں گے، سب ختم کر دیے جاؤ گے. دھمکیوں کے ساتھ، ڈرانے کے بعد انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو قبول کیا تھا. اب اس کے بعد یہ کہاں سے حفاظت کرتے؟ انہوں نے تورات کو بار بار ضائع کیا. ان تختیوں کے پرزے بچے ہوئے تھے. اب یہ جب تک پرزے تھے اسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بکسے میں ڈال کر رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ یہ ہے تمہارے لیے تابوت، یہ تمہارے لیے برکت ہے، اس کی حفاظت کرو، اگر اسے ضائع کر دو گے تو تم پورے کے پورے برباد کر دیے جاؤ گے. تو بنی اسرائیل نے اس تابوت کی حفاظت کی. اس میں تورات کے پرچے تھے، اس کے پرخچے تھے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی دوسری استعمال کردہ چیزیں یہ پورے بکسے کے شکل میں تھی. یہ لمبی تاریخ ہے. بہرحال انہوں نے اللہ کی کتاب جو لکھ کر دی گئی اس کی انہوں نے حفاظت نہیں کی اور بار بار انہوں نے تورات کو کمپلیٹلی بھلا دیا. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، وہ بھی گما دیے گئے. اس سے پہلے نوح، وہ بھی گما دیے گئے. بعد میں جتنے بھی رسول آئے انہیں بھی اللہ نے صحیفے کچھ نہ کچھ لکھ کر دیا، لیکن لوگوں نے اسے ضائع کر دیا. تو نبی آخر الزمان کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ اب ان کے درمیان کوئی لکھ کر حفاظت کرنے والی بات نہیں چلے گی. اب سیدھے سینے میں اتاریے. بس یہ تو پرزے جلا دیتے ہیں، گما دیتے ہیں. اب اللہ کا کلام آپ پورا اپنے سینے میں اتار لیجئے. اور اللہ نے اپنے کلام کو اتنا آسان کیا کہ انسان اس کلام کو پڑھ کے نہ کہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ اسے اپنے سینے میں اتار لے سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کام پورا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایسے ہی یاد کر لیتے تھے. اسے پہلے یاد کرنے کا سسٹم تھا ہی نہیں. جب پورا تورات گما دیا گیا تو اللہ نے عزیر علیہ السلام کو بھیجا. انہیں تورات کی بعض چیزیں یاد تھی تو انہوں نے تورات کو ری رائٹ کیا، لیکن پھر بھی برباد کر دیے گئے.
اور بنی اسرائیل اتنی مرتبہ قوموں سے مار کھائی ہے کہ بار بار وہ تورات کو ضائع کرتی رہی، بار بار اللہ نے اسے رینوویٹ کیا، اس کی تجدید کی، اور آخر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو انجیل لائے، اور انجیل میں تھا کیا؟ انجیل میں کچھ تھا نہیں، انجیل میں تورات ہی کے ریکٹیفیکیشنز کی آیتیں تھیں، تورات کو ریکٹیفائی کر کے انجیل میں ڈال دیا گیا۔ جیسے کہ ایک بڑی کتاب میں اپینڈکس ہوتا ہے نا، بالکل انجیل کی وہی حیثیت ہے تورات کے سامنے۔ تورات کے لیے ایک اپینڈکس کی حیثیت ہے انجیل کی، جو بالکل چھوٹی شکل میں تھی۔ تو تورات کو ان لوگوں نے مکمل طور پر ضائع کر دیا۔ آج تورات ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولنے والے تھے، انبیاء علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے، لیکن آج تورات، یہ جو بائبل ہے، یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، یہ کوئی بھی عبرانی زبان میں محفوظ آئی نہیں۔ اس کا سب سے قدیم نسخہ وہ ہے گریک لینگویج میں، اصل زبان ہی انہوں نے ضائع کر دی۔ لیکن آئیے محمد رسول اللہ کی اس بابرکت کتاب کو دیکھیے، یہاں پر قرآن کی حفاظت فقط نہیں، قرآن چونکہ عربی میں ہے، پوری عربی زبان کی حفاظت ہو گئی۔ اللہ اکبر، پوری عربی زبان کی حفاظت۔ اگر کسی نے کچھ کہا ہے، اگر کسی نے کچھ شعر کہا ہے، اگر کسی نے کچھ خطبہ دیا ہے، اگر کسی نے لکھا ہے، یہ پورے کا پورا لٹریچر آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ پوری عربی زبان کی حفاظت۔ عربی زبان بولنے والے کون کون سے علاقے ہیں، ان علاقوں کے نام پورے محفوظ ہیں۔ عرب کے زمین میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، جتنے بھی وادیاں ہیں، جتنے بھی گھاٹیاں ہیں، جتنے بھی چٹانیں، سب کے نام محفوظ ہیں۔ عرب کی زمین میں جتنے بھی جانور استعمال ہوتے تھے، ان جانوروں کے کیا کیا بریڈز، کیا کیا نسلیں پورے محفوظ ہیں، کیا کیا پودے پورے محفوظ ہیں۔ ایک اتی کی بیٹی نہیں چھوڑے، سب کی حفاظت ہو گئی۔ یہ اللہ نے جب انتظام کیا اپنے کلام کی حفاظت کا، تو ایسے ہوا کہ پوری کی پوری بستی حفاظت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر پڑھتے تھے، اور جب پڑھتے تھے تو پیچھے سے صحابہ اسے یاد کرتے تھے۔ اب صحابہ کون تھے؟ یہ عربی لوگ تھے، یہ زباندانی کے دیوانے تو تھے، شعر و شاعری کے دیوانے تو تھے، عربی کے دیوانے تو تھے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اس کی فصاحت دیکھی، اس کی بلاغت دیکھی، اس کی سلاست دیکھی، اس کی حلاوت دیکھی، تو وہ ایسے ہی ان کی زبان میں قرآن چل گیا، ایسے ہی سینے میں قرآن بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو شروع سے، بالکل شروع سے نماز، تلاوت اور اس تلاوت کا حفظ، اور ایک جماعت اسے حفظ کر رہی ہے۔ شروع سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب مشرکین جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو وہ اللہ کے اس کلام کو سنتے، اب انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں۔ تو قرآن نے مشرکین پر ایسا تاثیر پیدا کیا، اور لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے گئے۔ اس کے پیچھے کوئی اور چیز نہیں، یہی اللہ کا کلام تھا، یہی اللہ کا کلام تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس، یہ تین مشرکین کے سردار تھے۔ ایک تین کرتے کیا تھے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ علل اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے، ان کے پیچھے چلتے، اور لوگوں سے کہتے کہ یہ محمد کی بات مت سنو، یہ جادوگر ہے، اس کی مت بات سنو، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو، اگر سنو گے تو خاندان میں جھگڑے ہو جائیں گے، اس کی بات مت سنو، اگر سنو گے تو تم تمہارے خداؤں کو گالی دو گے۔ یہ علل اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دعوت کر رہے ہیں، پیچھے سے لوگ چیختے ہوئے چلتے آتے ہیں۔ یہ روزمرہ کا وتیرہ تھا ان کا۔ تو اس طریقے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کلام پڑھتے تھے اسے سننے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ لیکن ان کے اندر یہ کلام ایسا تاثیر پیدا کرتا تھا کہ اس کا جواب دے نہیں سکتے تھے، اس کلام کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خود ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس، یہ تین رات میں نکلتے ہیں، نکل کے ارقم کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، اور اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے ہیں، اور سننے کے بعد واپس گھر جاتے ہیں، اور تین کہتے ہیں کہ ہم واپس پھر کبھی نہیں آئیں گے، یہ کلام تو بہت ہی بڑا ہی سخت ہے، بڑا مؤثر ہے، اسے ہم نہیں سننا چاہتے، کل سے ہم نہیں آئیں گے، آج ہم آگے سو آگے۔ لیکن دوسری رات یہ ہوا کہ تینوں الگ الگ آئے، اور چھپ چھپا کے تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سنی، اور کافی متاثر ہوئے،
اور تیسری رات بھی ایسے ہی ہوئی. جب تیسری رات کے بعد تینوں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو تینوں نے کہا کہ ہم نے 3 راتیں محمد کے یعنی اللہ کے اس کلام کو سنا, ایسا مؤثر کلام ہم نے کبھی نہیں سنا. اس کے بعد تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو اخنس صاحب تھے یہ جا کر ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان, تم نے بھی اس قرآن کی تلاوت کو سنی, میں نے بھی اس کلام کو سنا, تمہاری اس کلام کو لے کر رائے کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں نہ یہ شعر و شاعری ہے, نہ یہ ساحروں کی بات ہے, نہ یہ جادوگروں کی بات ہے, نہ یہ محمد کا کلام ہے. اتنا تو یقین ہے یہ جادوگری نہیں ہے, یہ نہ اس کے اندر جو ہے جنوں والی باتیں, نہ یہ محمد کا کلام ہے. یہ تینوں تو نہیں ہے, یہ جو ہے یہ نیا کلام ہے, اسے ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے. ابو سفیان نے کہا, اخنس نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے. اس کے بعد اخنس ابو جہل کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے کہ ابو جہل, ابو الحکم, تمہاری کیا رائے ہے؟ 3 دن ہم نے اس قرآن کو سنا, تمہاری اس تعلق سے کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا, بڑی پتے کی بات کہی. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ محمد بنو ہاشم سے ہیں, ہم بنو مخزوم سے ہیں, ہم دونوں ٹکر کے قبائل ہیں, ہم دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا, انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا, انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی, انہوں نے حرم کی طرفداری کی تو ہم نے بھی حرم کی طرفداری کی. اب اچانک بنو ہاشم میں نبی آ گیا ہے, ہم ہمارے یہاں سے کون نبی پیش کریں گے؟ اب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے مقابلہ کرنے کے لیے, اچانک ان کے پاس نبی آ گیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ کلام اس کا نہیں ہے. ابو جہل نے کیا کہا, مجھے معلوم ہے وہ جو کلام پیش کرتا ہے وہ محمد کا کلام نہیں ہے, نہ وہ جادوگروں کا کلام ہے, نہ وہ ساحروں کا کلام ہے. لیکن بتاؤ بنو ہاشم میں اگر نبی آ گیا تو ان کی تو بات چل جائے گی, انہیں تو سارا عرب مان لے گا. ہم جو ان کے ٹکر کے قبیلے ہیں ہمیں کون مانے گا؟ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے. تو اس نے صراحتاً حسد, یہ قبائل کے جھگڑے, ان چیزوں کا برملا اخنس کے سامنے مظاہرہ کیا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین اللہ کے کلام کو سن کے کافی متاثر ہوتے تھے. اب مشرکین کرتے کیا تھے, یہ کلام سنتے, انہیں معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, انہیں معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو آخرکار مجبور ہو گئے کہ یہ سننے نہ دیں لوگوں کو. سنیں گے تو ہی مسئلہ ہے نا, لوگوں کو اس کلام کو سننے نہ دیں. جو کوئی بھی اس کلام کو سنتا اس پر ٹوٹ پڑتے, جو کوئی بھی اس کلام کو سنتا اسے مارتے, پیٹتے, نقصان پہنچاتے. ابو بکر صدیق کو انہوں نے اتنا پریشان کیا کہ ابو بکر صدیق مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کی ملاقات طائف کے سردار ابو دغنہ سے ہوتی, ابن الدغنہ سے. ابن الدغنہ نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میری قوم مجھے اللہ کا کلام پڑھنے نہیں دیتی, میری قوم مجھے اللہ کا عبادت کرنے نہیں دیتی, اس لیے میں مکہ چھوڑ رہا ہوں. تو ابن دغنہ نے کہا کہ نہیں, تم جیسا آدمی مکہ نہیں چھوڑ سکتا ہے, چلو تمہیں میں امانت دیتا ہوں, تم میرے انڈر میں, میرے کفالت میں تم مکہ میں رہنا, میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دیتا ہوں. تو ابو بکر صدیق ابن دغنہ کے گھر میں رہتے تھے, اور ابن دغنہ کے گھر میں رہ کر وہ صحن میں آتے اور صحن میں بیٹھ کے رات میں قرآن کی تلاوت کرتے. اب جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع ہوتی, آس پاس عورتیں, بچے, بوڑھے اور جو بھی نوجوان تھے سب آ کے یہ کلام سننا شروع کرتے ہیں اور مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو صرف کام اتنا ہی تھا کہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے, بس عربوں کے لیے کافی ہے, اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد مشرکین نے خود ابن دغنہ سے کہا کہ نہیں, ابو بکر کو واپس مکہ بھیج دو, یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کرنے مت دو, کیونکہ ان کی وجہ سے کئی لوگ ان کے آبا و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک صاحب آئے جن کا نام تھا ضماد الاسدی. یہ اپنے قوم کے یہ بنو ازد کے یہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے. یہ جب مکہ آئے طواف کرنے کے لیے, مشرکین نے ضماد سے کہا کہ ضماد, تم آئے ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن سن لو, آج کل ہمارے یہاں ہماری وادی میں ایک صاحب محمد, وہ کچھ نیا کلام سناتے ہیں, ان کا کلام مت سننا, وہ پوری جادوگری ہے, وہ سنو گے تو تم پھنس جاؤ گے, وہ سنو گے تو تم اپنے خاندان سے لڑ پڑو گے, خاندان میں جھگڑے ہو جائیں گے, ہے نا, تم اپنے آبا و اجداد کے خداؤں کو گالی دو گے, ہرگز تم اس کلام کو نہ سننا. یہ کہہ کے وہ ضماد کو سمجھاتے رہے. ضماد نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, میں ان کا کلام نہیں سنوں گا. یہ کہہ کے وہ طواف کر رہے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب صحابہ نے ایک نیا انیشیٹو کیا تھا,
نیا کام شروع کیا تھا. وہ کام یہ تھا کہ وہ آتے حرم کے صحن میں, کعبے کے صحن میں بیٹھتے, وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے, بس قرآن کی تلاوت کرتے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ شروع کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اس کلام کو مشرکین کو سنانا ہے, اس کلام کو حرم پاک میں سنانا ہے, تو کون سنائے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس میں بہت زیادہ دقتیں آئیں گی, تم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن عبداللہ بن مسعود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ گئے اور صحن میں ٹھہر کر ایک جگہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مشرکین انہیں خوب پیٹتے ہیں, یہاں تک کہ یہ موت دے کر واپس آتے ہیں. پھر انہیں چند دنوں کے لیے روک دیا جاتا ہے. بعد میں کئی مرتبہ یہ کوشش کرنے کے بعد حرم کے صحن میں مستقل طور پر صحابہ جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو ضماد ازدی جب وہ طواف کر رہے تھے تو ایک کونے میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جیسے ہی ضماد ازدی ایک چکر کاٹتے ہیں, دیکھا کہ کچھ بول رہے ہیں, دوسرا چکر کاٹتے ہیں کہ بات کچھ اچھی نظر آ رہی ہے, تیسرے چکر میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, شعر و شاعری جانتا ہوں, اگر ان کے بات میں کوئی غلطی ہے تو بات نہیں سنوں گا, اچھی بات ہے تو لینے میں کیا غلطی ہے. تو جب تیسرا چکر کاٹ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ضماد جیسے ہی ان آیتوں کو سنتے ہیں سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر چلے آتے ہیں ارقم میں, اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ کلام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی, وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک طفیل بن عمرو الدوسی, مشہور ایک صحابی, یہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے بنو دوس کے. یہ جب آئے مکہ میں مشرکین نے انہیں اتنا ورغلایا کہ مجبور ہو کے کان میں انہوں نے روئی ٹھونس لی. کہا کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں سنیں گے. تو وہ کان میں روئی ٹھونس لیتے ہیں اور اس کے بعد حرم پاک میں آئے اور طواف کرنے لگے, اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں لگے ہیں. تو انہیں معلوم ہوا کہ یہی محمد ہے اور ان کے ساتھ ان کے لوگ ہیں, ان کی بات کو نہیں سننا ہے. تو طفیل بن عمرو الدوسی چکر کاٹتے رہے, لیکن چند چکروں کے بعد انہیں بات کا احساس ہوا کہ بھائی یہ آدمی کا چہرہ تو جھوٹوں کا چہرہ نہیں, اب اس کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ کوئی شور شرابہ کرنے والے لوگ تو نظر نہیں آتے, اس کے پاس کچھ نہ کچھ بات ہے, کیوں نہ ہم ان باتوں کو سنیں اور اس کے بعد دیکھیں گے, اچھی بات ہے تو لے لیں گے, غلط بات ہے تو چھوڑ دیں گے. اور طفیل بن عمرو الدوسی نے کانوں سے روئی نکالا تو اللہ نے ان کے کانوں میں کلمہ شہادت ڈال دیا. اللہ اکبر. وہ کان میں سے روئی نکالتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم کلام پڑھ رہے ہو یہ کیا کلام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم جادوگر ہو, لوگ کہتے ہیں کہ تم خاندانوں میں پھوٹ ڈالنے والے ہو, لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے خداؤں کو گالی دیتے ہو, تمہارے پاس آخر چیز ہے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو الدوسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ, اور جیسے ہی بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کچھ نہیں کہا, صرف قرآن کی بعض آیتوں کی تلاوت کی. طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا کہ خدا کی قسم میں جادوگری جانتا ہوں, میں شاعروں کی بات جانتا ہوں, میں یہ زبان دانی جانتا ہوں, یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کوئی معمولی کلام نہیں, ہو نہ ہو یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن کی تاثیر تھی بڑی زبردست طور پر لوگوں کو اپنے طرف کھینچ رہی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں روکنے کی کوشش کی. اب ان کے پیچھے ابو طالب ہے, ان کا قبیلہ ہے, قتل کرنے کی کوشش کی, قتل نہیں کر سکتے. تو آخرکار ایک ایسا مرحلہ آ گیا, مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی محمد سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی اس چاہت کو پوری کر دیتے تو بات ختم ہے. تو پورے مشرکین جمع ہوئے, جمع ہو کر انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا, جو بہت بڑا مالدار تھا اور مکے کی وادی میں بہت بڑا نام تھا, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بہت بڑا مخالف تھا. تو مشرکین جمع ہوئے, عتبہ بن ربیعہ کو بلایا, بلا کر کہا کہ دیکھو تم بزرگ آدمی ہو, سمجھدار آدمی ہو, جاؤ محمد سے جو وہ مانگتے ہو دو, لیکن ان سے کہو کہ وہ اس کلام کو پڑھنا چھوڑ دیں, یہ جو دین جو پیش کر رہے ہیں اس دین کو پیش کرنا چھوڑ دیں, یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ صاحب بزرگ آدمی چل کر جاتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتفاقاً صحن میں بیٹھے ہیں, اکیلے بیٹھے ہیں, اور جیسے یہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا کہ بیٹھ جاؤ. عتبہ بن ربیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے کہا کہ اے ہمارے لخت جگر, اے ہمارے محمد, تم ہمارے سردار کے لڑکے ہو, تم معمولی آدمی نہیں ہو. دیکھو اگر تمہیں اس دعوت کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تمہیں پیسے چاہیے تو ہم سارے عرب کی دولت جمع کر کے تمہارے قدم میں ڈال دیتے ہیں.
اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس وادی کے بادشاہ بن جاؤ تو میں بات کروں گا لوگوں سے کہ وہ تمہیں بادشاہ بنا دیں، لوگ تمہیں بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اگر تم بیمار ہو، تمہارے لیے کوئی علاج کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہے پورا پیسہ لگا کے ہم تمہارا علاج کر دیں گے، تم صرف اس کلام کو چھوڑ دو۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے جب یہ پوری باتیں سنائی تو یہ پوری باتیں سن رہے تھے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ پوری باتیں سنا کے وہ خاموش ہو گئے عتبہ بن ربیعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا الولید افرغت، اے ابو الولید تم نے پوری باتیں سنا دی، تمہاری پوری باتیں ہو گئی؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ ہاں میں نے پوری باتیں سنا دی۔ تو اس کے بعد چلو میں اپنی بات سناتا ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لینا۔ تو ابو الولید نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات سن لوں گا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سورہ فصلت، حامیم ذالک الکتاب من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ من لدن حکیم خبیر، ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، شروع کی 10-15 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب اس آیت میں پہنچتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اللہ کہتا ہے اگر یہ مشرکین اپنے ان کرتوتوں سے باز نہیں آئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہیں عاد و سمود پر جو عذاب آیا ویسے عذاب کے تعلق سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، یہ جو بزرگ آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ بس کرو اور مت پڑھو، بس کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صاحب اٹھتے ہیں، اٹھ کے واپس مشرکین کے پاس جاتے ہیں۔ مشرکین جب ان کا چہرہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو چہرہ لے کر گئے تھے وہ چہرے سے واپس نہیں آ رہے ہیں، ہو نہ ہو کچھ ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ اور وہ سیدھے بزرگ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے قریش، میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس آدمی کے تعلق سے خاموش ہو جاؤ، اسے چھیڑو مت، اسے روکنے کی کوشش مت کرو، وہ جس حالت میں ہے چھوڑ دو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو چند دنوں میں وہ خود برباد ہو جائے گا، اگر وہ سچا ہے تو عرب کی بادشاہت اسے ملے گی، اگر اسے عرب کی بادشاہت مل گئی تو وہ تو تمہارا ہی قبیلے کا آدمی ہے، وہ تو قریشی ہوگا جس میں تمہاری بھی عزت ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم خاموش رہ جاؤ۔ تو مشرکین نے شور و غلغلہ کیا، کہا کہ نہیں تم کیا بک رہے ہو، نہیں تم کیا بک رہے ہو۔ جب ان لوگوں نے شور شرابہ کیا تو یہ بزرگ صاحب خاموشی سے وہاں نکل گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد وہ بالکل ساری زندگی سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مشرکین ایک دوسرے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا نام تھا ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید کے والد تھے، یہ بنو مخزوم کے سردار تھے۔ انہیں مشرکین بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس وادی کے بہت بڑے سردار ہو، تم جاؤ جا کے محمد کو سمجھاؤ کہ وہ اس دین کو چھوڑ دیں، ہمارے لوگوں کو بہکانا چھوڑ دیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، جا کے ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کام کو چھوڑ دو، اسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کی پوری باتیں سنی، اس کے بعد کہا اے ولید کیا آپ نے اپنی بات سنا دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہوئی یہ صاحب بدکنے لگتے ہیں، اور قرآن کا ایسا اثر ان پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ صاحب وہاں سے اٹھتے ہیں، واپس مشرکین کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں واللہ انی اعلمکم بالشعر، اے قریش جان رکھو کہ میں تم میں سب سے زیادہ شعر و شاعری جاننے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ قصیدے جانتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ جنوں کے شعر و شاعری کو جانتا ہوں۔ واللہ لا یشبہ شیئا من ذلک، یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ ان لقولہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وانہ لمثمر اعلاہ ومغدق اسفلہ وانہ یعلو ولا یعلی علیہ وانہ لا یحطم ما تحتہ۔ یہ ایسے جملے یہ بتاتے ہیں، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں۔ ان کا جو قرآن کو لے کر ریویو تھا، مکے کے سب سے بڑے زباندان، مکے کے سب سے بڑے شاعر، ان کا ریویو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اے قریش یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کے اندر جو مٹھاس ہے میں نے کہیں ایسی مٹھاس نہیں دیکھی، اس کلام کے اندر جو زور ہے ایسا زور میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، یہ ایسا کلام ہے جو بڑھتا ہی جائے گا،
یہ کلام کبھی نیچے آنے والا نہیں ہے، یہ کلام اپنا خیر پھیلاتے رہے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں انہ یعلو ولا یعلی علیہ، یہ ایسا کلام ہے جو سارے کلاموں پر حاوی ہونے والا ہے، جتنا بھی کلام ہے سب پر حاوی ہونے والا یہ کلام ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا کلام آنے والا نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَهُ، یہ ایسا کلام ہے جو تمام کلاموں کو مار کے گرانے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم خاموشی اختیار کر لو یہی بہتر ہے۔ لیکن لوگوں نے شور و شرابہ کیا، کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو ولید، تم تو ہمارے سردار ہو، تم پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، تم پر فلاں اثر ہو گیا ہے۔ تو یہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، کہا کہ تھوڑی مہلت دو، میں سوچ کر بتاتا ہوں کہ کیسے اس دعوت کو روکی جائے۔ تو 2 دن کی مہلت لیتے ہیں صاحب۔ اس کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ مجھے غور کرنے کے بعد معلوم ہوا محمد جو کلام پڑھتے ہیں وہ جادوگر ہے، محمد جو کلام پڑھتے ہیں یہ جادو ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں زبردست جواب دیا، اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا انه يطمع ان ازید کلا انه كان بآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر ثم فکر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ تو اللہ نے یہ سورہ مدثر کے آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے ولید بن مغیرہ کی باتوں کا رد کیا، کہا کہ ایسا آدمی جسے ہم نے پالا پوسا، دولت دی، اولادیں دی، اسے ہم نے سمجھ دی، سمجھنے کے بعد اس نے غور کیا، پھر غور کیا، پھر غور کیا، اور پھر آ کر یہ کہتا ہے ان ھذا الا قول یؤثر ان ھذا الا قول البشر، آ کر کہتا ہے کہ یہ تو جادوگری ہے، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا کہ سأصلیہ، میں ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالوں گا، اور ایسا جہنم جس میں 19 داروغہ ہوں گے جو جہنم کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ تو ولید بن مغیرہ یہ کلام کے تاثیر میں آ کر ایسی قرآن کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ نجم کی تلاوت جاری ہے، پورے مشرکین سن رہے ہیں، کلام کا اثر ان پر پیدا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے آخر میں سجدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو ساتھ پورے مشرکین سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے کے بعد جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ میں سجدہ تم نے کیوں کیا، تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیسے اثر پیدا ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس جادو کا اثر تم پر ہو گیا ہے۔ تو انہیں معلوم تھا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور کلام کا ایسا اثر پیدا ہوا کہ وہ خود سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایسی عزیز ساتھیوں، قرآن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت کو پیش کیا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے بس۔ اور آج بھی جو اللہ کے لیے دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کے کام میں سرگرم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم غیر مسلمان کے سامنے قرآن کی تلاوت عربی میں کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ اسے ٹرانسلیشن دیجئے، آپ اسے ترجمہ سنائیے، لیکن وہ اثر نہیں پیدا ہوتا جب آپ قرآن کی آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ صرف سورہ اخلاص آپ کسی بھی غیر مسلمان کے سامنے تلاوت کیجئے، اس کے بعد اس کے چہرے کو دیکھیے۔ آیت الکرسی کی تلاوت آپ کسی غیر مسلمان پر کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ اس کی دل کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کلام کو سننے میں ہمیں سکون ملتا ہے، بہت سارے لوگ اس کلام کو سن کے ان کے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسا مؤثر کلام ہے عزیز ساتھیوں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مامون ایک مشہور بادشاہ ہے، ہارون رشید کا لڑکا ایک مشہور بادشاہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ اسے ملنے کے لیے ایک یہودی آتا ہے، کچھ کام تھا یہودی کو، تو یہودی کا پورا کام مامون نے کر دیا۔ اس کے بعد یہودی سے کہا کہ اے صاحب، میں نے تو تمہارا پورا کام کر دیا، میری بھی ایک مانگ ہے، سن لو۔ تو یہودی نے کہا کہ بتاؤ کیا مانگ ہے؟ تو مامون نے کہا میری مانگ یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام کی تعلیمات پر غور کرو اور اسے قبول کر لو، یہی میری مانگ ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ میں کیسے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ سکتا ہوں، میں کیسے اپنے خاندان والوں کے دین چھوڑ سکتا ہوں، میں ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے اس نے اعتراض کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد وہ مسلمان ہو کے مامون سے آ کے ملا، اور اس نے اسلامی علوم میں ایسی گفتگو کی کہ مامون تعجب میں ہو گیا۔ اس نے فقہ میں بات کی، حدیث میں بات کی، تو مامون تعجب میں ہو گیا۔ اس وقت تو خلیفہ تھے صاحب۔ تو مامون نے کہا کہ بھائی اتنی تبدیلی کہاں سے، کیسے تم مسلمان ہو گئے، کیا ہوا مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس یہودی نے کہا کہ
میرے مسلمان ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ میں تمہارے پاس جب گیا، تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، تو میں نے غور کیا کہ مسلمانوں کے پاس آخر کون سی چیز اسپیشل ہے، کیا ہے ان کے پاس. تو مجھے معلوم ہوا ان کے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے. تو میں نے مسلمانوں کے قرآن کو اٹھایا، قرآن کی میں نے تلاوت کی. اس کے بعد مجھے ایک شیطانی فکر سوچنے لگی. میں نے کیا کیا، تورات کو میں نے دوبارہ لکھا، 3 نسخے اس کے تیار کیے، اور تورات میں جا بجا میں نے چیزوں کو ایڈ کیا، جا بجا میں نے چیزوں کو ڈیڈکٹ کیا، بعض چیزوں کو بدلا، بعض چیزوں کو اوندا کیا. اس کے بعد میں نے اس کے 3 نسخے بنائے، خوبصورت 3 نسخے بنائے. وہ صاحب بہترین کاتب تھے، رائٹر تھے. اس زمانے میں لوگ لکھتے تھے، لکھنے والوں کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا. تو یہ بہترین 3 نسخے میں نے بنائے اور بازار میں لے کر گیا. تو یہودیوں نے جھگڑا کر کے مجھ سے 3 نسخے بڑے مہنگے دام میں خرید لیے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد میں نے بائبل کو لکھا، انجیل کو لکھا، بالکل اسی طرز سے لکھا، بڑا خوبصورت لکھا، بہترین میں نے اس کی کتابت کی، بہترین میں نے اس کی تجلید بنائی، اس کے 3 نسخے بنائے. پھر میں لے کے عیسائیوں کے کلیسا میں گیا. لوگوں نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً انہوں نے مجھ سے خرید لیا اور مجھے ڈھیر سارا مال ملا. بعد میں نے قرآن کے 3 نسخے تیار کیے، اس میں بھی میں نے چینجز کیے، جیسے من کہا ویسے میں نے تبدیلیاں کی. اس کے بعد میں نے 3 نسخے کیے اور مسلمانوں کے ایک مسجد میں چلا گیا قرآن بیچنے کے لیے. اور میں جب بیچ رہا تھا تو مسلمانوں میں سے عام لوگ آئے، انہوں نے قرآن کو دیکھا، پلٹ کر دیکھا، اور انہوں نے اس چیز کو میرے صورت میں دے کے مارا. کہا کہ اس میں تو بار بار غلطیاں ہیں، جا بجا غلطیاں ہیں. تو یہودی کہتا ہے کہ وہاں مجھے احساس ہوا کہ مسلمانوں کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ بالکل محفوظ ہے. عام لوگ بھی اس کے اندر چھوٹی سی بھی تبدیل ہو جائے وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. یہودی بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، انہیں معلوم نہیں کہ میں نے کیا چینج کیا. میں عیسائیوں کے پاس گیا، جا بجا میں نے تبدیلی کی، انہیں معلوم بھی نہیں کہ کہاں میں نے تبدیلی کی ہے. لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ کہ جیسے ہی میں نے وہ کتابوں کو ان کے ہاتھ میں دیا، وہ کھول کر دیکھنے لگے تو انہیں ہر غلطی بڑی آسانی سے نظر آنے لگی، اور اس کے بعد وہ مجھے پیٹنے لگے. اس کے بعد میں وہاں سے جان بچا کے بھاگ کر آیا. بعد میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ ہے مسلمانوں کا قرآن. اس کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. تو اس کی حفاظت بڑی ہی عجیب و غریب حفاظت ہوئی ہے. تو اس لیے میں مسلمان ہو گیا، یہ یہودی کہتا ہے. تو عزیز ساتھیو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ایسی تاثیر پیدا کی اور اللہ نے اس کتاب کی ایسی حفاظت کی کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. اللہ اکبر. اب اس کتاب کی حفاظت دیکھیے، اسے یاد کرنے والے دیکھیے، صحابہ نے تو یاد کیا، اس کے بعد تابعین نے تو یاد کیا، امت میں آج تک یاد کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اگر ساری دنیا کی طاقت جمع ہو کے جتنے بھی قرآن ہیں، جتنے بھی مصاحف ہیں، سب کو وہ جلا ڈالیں تو مسلمانوں کے لیے 1 سیکنڈ بھی زیادہ ہوگا، اس سے پہلے یہ پورے قرآن کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں. سینوں میں چونکہ محفوظ ہے. مسلمانوں کے علاقے میں جائیے، مسلمانوں کی بستیوں میں جائیے، بلکہ غیر مسلمان علاقوں میں بھی جائیے جہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس اس کتاب کی یاد کرنا، اسے حفظ کرنا، یہ مسلمانوں کا مشغلہ ہے. اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے 1 مہینہ لاتا ہے جس کا نام ہے رمضان کا مہینہ. اب یہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو تراویح نامی ایک نماز سکھائی گئی ہے. اب اس تراویح میں مسلمان قرآن سنتے ہیں. یہ 1 مہینے میں پورا قرآن، جتنے بھی مساجد ہیں سب میں قرآن پڑھی جاتی ہے، اور ہر وقت نماز میں قرآن پڑھنا ہے، بغیر قرآن کے نماز چلتی نہیں. تو اللہ نے اس کتاب کی بڑی ہی عجیب و غریب حفاظت کی دوستو. تو آج ہم نے ہماری مجلس میں دیکھا کہ قرآن کی تاثیر کیسی رہی اور مشرکین کیسے مسلمان ہوئے، کیسے صحابہ کی تعداد بڑھی. اس کے پیچھے یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اور صحابہ نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا اور اللہ کے کلام کو سمجھا، اور اس کلام کی حفاظت کے لیے پوری عربی زبان کی حفاظت ہو گئی. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سینے میں لوگوں کو یہ قرآن اتار دیا، بچہ، بوڑھا، بوڑھی، عورت، مرد، سب قرآن کو حفاظت کرنے لگے. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ام ہانی، بوڑھی عورت، وہ کہتی ہیں کہ میں سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے سن کے یاد کی. وہ ممبر میں پڑھتے تھے، میں نے سن کے یاد کر لیا. یہ ایسی قوم تھی جن کے پاس لکھنا نہیں آتا تھا.
یہ قوم لکھتی نہیں تھی نہ پڑھتی تھی، بلکہ سن کے یاد کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا. تو یہ قرآن جب نازل ہوا تو انہوں نے خوب یاد کیا. بڑی تعداد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے، ہزاروں کے ایسے لوگ تھے جن کے سینے میں پورا قرآن محفوظ تھا، لاکھوں کے ایسے لوگ تھے جنہیں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد تھا. تو اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینوں میں قرآن کو اتار دیا، اور یہ قرآن کی حفاظت کا فرسٹ موڑ تھا. پہلا موڑ اتنا مضبوط کہ اس میں کوئی چینجز نہیں لا سکتے. اگر لکھ کر ہے تو آدمی چینج کرے گا، سینے میں یاد ہے تو کیا چینج کرے گا؟ کچھ بھی چینج نہیں کر سکتا. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے دوسرے موڑ کا بھی استعمال کیا. دوسرا موڑ کیا ہے؟ لکھ کر حفاظت کرنا. تو ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کو لکھتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی کاغذات نہیں تھے. کاغذات یہ کب فائنڈ آؤٹ کیا گیا، یہ کب پیپر کی شکل میں آیا، یہ بھی ہم کل گفتگو کریں گے. وہ زمانے میں کوئی کاغذ واغذ نہیں تھا. تو قرآن کہاں لکھتے تھے اور کیسے لکھتے تھے اور کون سے فونٹ میں لکھتے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے لکھ کر حفاظت کی، اس کے بعد یہ قرآن کتاب کی شکل میں کیسے آیا، یہ تمام موضوعات پر انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں اس کی تفصیل سننے والے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ کیا مشرکین واللہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل کرتے تھے. مشرکین ان کے پاس اللہ کا لفظ موجود تھا. عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو وہ روزمرہ استعمال کرتے ہیں، ہے نا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو جواب میں کہیں گے اللہ. ان سے پوچھئے کہ یہ زمین میں سے کھیتیاں کون نکالتا ہے، وہ کہیں گے اللہ. تو یہ لفظ اللہ ان کی زبان میں، ان کے استعمال میں رہا ہے، اور اس کے معنی کو جانتے ہیں. اور اللہ اور رب یہ دونوں لفظ کے معنی جانتے ہیں. اسی لیے جب ان سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ لا الہ نہیں، مشکل ہے. اگر آپ لا رب کہو گے تو کہہ دیں گے، کوئی دوسری چیز ہے تو کہنے کے لیے تیار ہیں. لا الہ نہیں، کیونکہ الہ کا جو لفظ ہے جس سے اللہ کا لفظ بنا ہے، اس کے معنوں سے وہ بھرپور واقف تھے. الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود کو الہ کہتے ہیں. رب وہ جو حفاظت کرتا ہے. تو اللہ حفاظت کرنے کے اعتبار سے تو مانتے تھے، کہتے تھے کہ وہی حفاظت کرتا ہے. لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم رب کی بھی عبادت کریں گے، اور یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں اس کی بھی ہم عبادت کریں گے. تو انہیں اللہ کے لفظ کے پورے معنی معلوم تھے، اور یہ الہ کے پورے معنی جانتے تھے. اس لیے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مخالفت کی. واللہ اعلم. کیا بولے؟ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مکے کے زمانے میں عید کی نماز تھی؟ جواب یہ کہ نہیں. رمضان کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، ہے نا. عیدین یہ فیصلے پائے مدینے میں آنے کے بعد. مکے میں کوئی ایسی جو ہے عیدین کی نمازیں وغیرہ نہیں تھی. مکے میں صرف 2 وقت کی نمازیں تھیں، صبح اور شام، اور اسی کو پڑھ رہے تھے مکے میں جب تک صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو سجدے ہیں، جب ان آیتوں پر پہنچے تو سجدہ کریں، کیا یہ بھی جبرائیل نے سکھایا ہے؟ ہاں، ذرا برابر بھی شک نہیں، اسے جبرائیل نے سکھایا ہے، تب جا کے وہ ہمارے قرآن کا حصہ بنا ہے. واللہ اعلم. بہترین، آپ نے $1 ملین سوال کیا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ مشرکین کی حالت یہ ہے کہ قرآن سننے کے بعد پتے ان کے پانی ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ کلیجے منہ کو آ گئے، ایسا اثر ہوا ان پر. ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اچھی نہیں آتی، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے. ہم نے انگلش زبان پڑھی 15 سال، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ لیکن آج تک ٹھیک سے نہیں آتی، وہ الگ بات ہے. لیکن ہم نے پڑھی ہے 15 سال، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہم نے تمل زبان پڑھی ہے، اس کے بعد ایک ٹوٹی پوٹی اردو وہ تو چلتی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد ہم نے اسکول میں پتہ نہیں کیا بلا مٹی ہم نے پڑھی، ٹریگنومیٹری پڑھی، جیومیٹری پڑھی، ہے نا. اور اس کے بعد فزکس، کیمسٹری، یہ موٹی موٹی کتابیں، ہے نا. کچھ بھی یاد تو نہیں ہے لیکن پڑھے ہم.
لیکن کیا ہم نے اللہ کے اس کلام کی زبان کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ ہم جس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، جو کلام پیش کرا تھا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن افسوس یہ کلام پیش کرنے والے کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کلام جس نے سنایا، جس نے عمل کر کر دکھایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہت ہی بڑا المیہ ہے، ایسا المیہ ہے، اس المیے کے پاداش میں آپ اگر دیوار کے سامنے اپنے سر کو ڈچے مار مار کے پورا سر جو ہے خون بھی نکال لیں تو افسوس آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ زندگی گزر گئی، ہم نے نہیں جانی زبان، اللہ کچھ کہہ رہا ہے نہیں معلوم۔ آپ کا ایک ساتھی آسٹریلیا گیا، بہت بڑا مالدار بن گیا، 15 سال کے بعد آپ کو اس نے لیٹر بھیجا انگلش میں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو انگلش نہیں معلوم تو کیا کریں گے آپ کے اندر کیا احساسات ہوں گے کہ بھائی وہ کتنا اماؤنٹ مجھے ٹرانسفر کر رہا ہے، مجھے کتنا میرے بزنس میں انویسٹ کر رہا ہے، کیسی باتیں آپ کے دماغ میں گھومیں گی، کہیں گے کہ بھئی کتنے فائدے کی باتیں ہوں گی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، کتنا افسوس ہوگا آپ کو۔ اس سے لاکھوں درجہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اسے ہم نے کوشش بھی نہیں کی۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یقین بناتا ہوں، میرے ساتھ بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب میں عربی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت ہم نے جو قرآن پڑھا اور عربی جاننے کے بعد جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، دونوں میں جو فرق ہے آسمان زمین نہیں بلکہ عرش اور زمین کا فرق ہے، عرش اور زمین کا فرق ہے۔ تو یہ جو اللہ کا کلام ہے، ہم بدبخت ہوں گے، ہم بد نصیب ہوں گے، ہم بیکار لوگ ہوں گے جو ہم اللہ کے پاس جائیں اور کہیں گے بھائی ہم نے قرآن کو فلان ٹرانسلیشن سے سنا، قرآن کو جو ہے فلاں اردو زبان میں سنا، اے اللہ ہم نے تیری زبان میں تیری کتاب کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر آپ کے اندر اگر پیدا ہونا ہے تو آپ کو یہ زبان سیکھنی ہے، ترجمے سے پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے، یہ جو ترجمہ ہے یہ مترجم کی زبان ہے، یہ جو ترجمہ کرتا ہے انگریزی میں، اردو میں، تمل میں، جو بھی ہو، وہ جو ترجمہ کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے، اسے جو سمجھ میں آیا وہ اپنی زبان میں لکھتا ہے۔ تو آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ مترجم کی زبان، مترجم کے ذہن کو پڑھتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جائیے، آپ کون سا بھی آپ سعودی پرنٹنگ قرآن لے لیجیے ٹرانسلیشن کا، اس میں لکھا ہوگا ٹرانسلیشن آف دا میننگس آف دا قرآن، قرآن کا ترجمہ نہیں، ٹرانسلیشن آف قرآن نہیں، ٹرانسلیشن آف دا میننگس آف دا قرآن، قرآن کے معنوں کا ترجمہ، قرآن کے معنی جو جسے مترجم نے سمجھا ہے، ٹرانسلیشن کرنے والا جو سمجھا ہے، اس نے اسے اپنی زبان میں لکھا ہے۔ یہ کیسے قرآن ہوگا؟ یہ کیسے قرآن ہوگا؟ یہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے کلام کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے علماء نے، چونکہ یہ قوم نہ یہ عربی زبان سیکھتی ہے، نہ اس کے پاس دین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے کچھ قربانی دے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو، اگر بریانی نہ ہو کم از کم ان کے لیے اچار تو اس کا تو انتظام کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اچار کا انتظام کیا ہے ترجمے کی شکل میں، وہ اس لیے کہ آپ کم از کم اچار سے تو کام چلائیں، اس لیے نہیں کہ زندگی بھر اچار ہی کھاتے رہیں۔ اچار چکیے، اس کے بعد بریانی کی سوچیے اور بریانی کی طرف واپس آئیے۔ ماشاءاللہ چہرے کھل گئے ہیں، کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی ہے نا، جب بھی کھانے کی بات ہو ہماری قوم ہوشیار ہو جاتی ہے، اور ہم بھی ہوشیار ہیں، کھانے سے ہی مثال دیں گے، کسی اور چیز سے مثال نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو وہی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی مثال اچار اور چٹنی کی ہے۔ چٹنی اچار کب تک کھاتے رہیں گے؟ اگر کوئی آپ کو دعوت دے اور اس نے آپ کو صرف چٹنی رکھا، آپ کیا کریں گے؟ خون ہو جائے گا، اس جو ہے اس دعوت میں خون ہو جائے گا، بھائی دعوت دے کے تم چٹنی رکھ رہے ہو، کیسے آدمی ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کہ بھائی جو بریانی چاہیے لائیے، پروٹا لائیے، خورما، یہ جو ہمارے ہاں جو چلتا ہے وہ کریے آپ، تب جا کے آپ کی دعوت صحیح ہوگی، ورنہ اسے ہم دعوت مانتے ہی نہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہی ہم کر رہے ہیں، ہم چٹنی کھا رہے ہیں، کھا کے بوڑھے ہو گئے اور چٹنی ہی میں کام چلا رہے ہیں، اور کئی لوگ وہ بھی کھاتے نہیں، بالکل بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عزیز ساتھیو، آپ کا سوال بہت ہی اہم اس لیے ہے کہ آپ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لتاڑوں، آپ لوگوں کے اندر تھوڑی دیر کے لیے جذبہ پیدا کروں کہ یہ زبان ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ زبان اللہ کے کلام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی عمر ایسی ہو گئی کہ آپ بالکل کچھ بھی آپ کے ذہن میں نہیں جا رہا ہے، تو آپ ضرور ترجمے سے کام چلائیے، لیکن یہ ضرور اپنے دل میں کہیں ڈال کر رکھیے کہ میں ایک نہ ایک دن اللہ کے اس کلام کو سیکھوں گا اور سمجھوں گا، کم از کم میں بچوں کو سکھاؤں گا۔ جو بھی مائیں سن رہی ہیں
جو بھی لوگ سن رہے ہیں بزرگ لوگ، آپ کم از کم اپنے گھروں میں انتظام کیجئے کہ بچوں کو عربی زبان سکھائیں، بچوں کو عربی زبان سے قرآن سمجھانے کے لیے انتظام کریں. اور ہم ہمارے اس مرکز میں اس کوشش میں کئی سالوں سے لگے ہیں. ہم اس لیے ایک پروگرام شروع کیے ہیں جس کا نام ڈائٹ ہے، ڈپلومہ ان عربک لینگویج اینڈ اسلامک تھیولوجی. اسے ہم نے شروع کیا ہے. اس میں ہم عربی زبان سکھاتے ہیں. اس میں نہ ہم کوئی کالج کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، نہ کوئی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ دیتے، نہیں، سرٹیفکیٹ سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس میں صرف آپ کے لیے عربی زبان سکھانے کے انتظامات ہوتے ہیں. آپ پر محنت کی جاتی ہے تاکہ آپ عربی زبان سیکھیں. اور عربی زبان الحمدللہ کئی لوگوں نے 1 سال میں سیکھا ہے، کئی لوگوں نے 1.25 سال میں سیکھا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ 24 گھنٹے ادھر ہی ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. کوئی دکان میں ہے، کوئی اپنے اسکول میں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے کالج میں ہے. اس کے علاوہ روز آتے ہیں، 2 گھنٹے لگاتے ہیں، اور جیسے ہم بولتے ہیں اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو کئی چیزیں وہ سیکھ جاتے ہیں. کتنی عورتوں نے سیکھا ہے اور کتنے لوگ پڑھ کے وہ مدینہ یونیورسٹی گئے ہیں. تو یہ عربی زبان جو ہمارے مرکز میں ہم خاص اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ زبان اسے سکھائی جائے، قوم کو سکھائی جائے. شروع میں محنت ہوگی، شروع میں ڈیلے ہوگا، لیکن بعد میں اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے. تو آپ تمام حضرات کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم از کم دل میں رمضان کے مہینے میں یہ ٹھان لیجئے کہ میں اس کلام کو سیکھ کر رہوں گا. اور آپ جو بولتے ہیں، جو اثر جو پیدا نہ ہونا ہے، یہ ترجمے میں نہیں ہو سکتا. ترجمے میں نہیں ہو سکتا. ترجمے میں ہوگا جہاں ایسی باتیں ہوں جن کا تعلق زبان سے نہ ہو، ہے نا. اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول کے پیغامات، ان کی قربانیاں، یہ ان واقعات کے چند آثار آپ کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اصل قرآن کی جو زبان دانی ہے، قرآن کے اندر جو زبان کا مزہ ہے، اس کا تاثیر آپ کے اندر جب تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ زبان نہیں سیکھ لیتے. واللہ عالم. ایک اعلان سن لیجئے، کل بھی ہم نے کیا تھا، آج بھی ہم کر رہے ہیں. موہی ایپ ہم نے ایک لانچ کیا ہے، آپ ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں ہم نے ایک کمپٹیشن کا اعلان کیا ہے جس کا فرسٹ پرائز ہے 3,000 روپے، دوسرا پرائز ہے 2,000 روپے، تیسرا 1,000 روپے، اور اس کے بعد 10 کانسلیشن پرائزز ہیں. اب یہ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ سب اس کمپٹیشن کو کھیل سکتے ہیں. اس میں ہم نے سیرہ پر ایک کمپٹیشن کا اعلان کیا ہے. اس کے 5 لیولز ہیں، اور جو کوئی بھی 5 لیولز کھیلے گا، اب یہ 5 لیولز ہم وقتاً فوقتاً چند دنوں کے بعد یہ لیولز اس میں کھولتے رہیں گے. جیسے ہی 5 لیول آپ کے ختم ہوں گے، اس کے بعد آپ کو یہ رمضان کے آخر میں یہ رزلٹ سنائے جائیں گے. تو آپ ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریے، اپنے دوست احباب سے کہیے کہ ڈاؤن لوڈ کریے. اور اس ایپ میں آگے چل کے ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں. اس میں علمی بیانات، علمی کورسز، علمی چیزیں، لوگوں کو دین سکھانے کی عربی زبان، انشاءاللہ اس میں عربی زبان پر ہم بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں. تو یہ ایپ ہمارے لیے بہت ہی اہم پلیٹ فارم ہے. تو ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کا جن لوگوں نے اسے بنانے میں ساتھ دیا، اور ان لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے اس پر پیسے لگائے. جن لوگوں نے اس پر پیسے لگائے، ہم نے کہا تو انہوں نے فوراً پیسے دیے اور کہا کہ بہترین کام ہے، اسے آپ ضرور کریے. تو ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت ڈالے، ان کے آل و اولاد میں برکت ڈالے، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی دے، اور ان کے خاندان سے، ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو نکالے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوں، جو اللہ کے دین کے ائمہ بنے، جن کے ذریعے سے اللہ کا دین دور دور تک پھیلے. آمین یا رب العالمین. تو یہ ایپ کا میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہے، ضرور آپ اسے دوسروں تک بات پہنچائیے. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے، ورنہ مجلس ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجلس ختم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.